رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مرنے والوں سے اور ڈھلنے والوں سے کیا محبت کرنی، اگر کرنی ہی ہے تو محبت اس سے کرو جو حی و قیوم ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا اور باقی رہنے والا ہے۔ تو انسان اگر اللہ سے تعلق جوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ نبھا کے دکھاتے ہیں۔ تو ہم اللہ کو اپنا دوست بنائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بنی اسرائیل کے لوگ آئے، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، بڑا عرصہ ہوا بارش نہیں ہوئی، پانی کی قلت ہے اور جانور بھی پریشان ہیں، انسان بھی پریشان ہے، آپ دعا کیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرما دیا کہ اچھا، ساری قوم کے لوگ باہر ویرانے میں آئیں اور میں دعا کرواؤں گا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 70,000 لوگ اکٹھے ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خوب دعا مانگی، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے فریاد کی، مگر بارش کے کوئی آثار نہیں تھے۔ جب کافی دیر دعا کرنے کے بعد بھی بارش نہ ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ، آپ کا ایک نبی آپ سے اپنی امت کے ساتھ مل کے دعا کر رہا ہے اور آپ کی طرف سے قبولیت کے آثار ظاہر نہیں ہو رہے۔ رب کریم نے فرمایا کہ اس قوم کے اندر ایک بندہ ہے جو 40 سال سے میرے ساتھ لڑائی کر رہا ہے گناہ کے ذریعے سے، یعنی وہ گناہ کر کے میرے ساتھ گویا لڑائی میں لگا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے میں بارش نہیں برسانا چاہتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات پہ بڑا تعجب ہوا۔ انہوں نے اعلان کیا، اے لوگو، تمہارے اندر ایک ایسا بندہ ہے کہ جو 40 سال سے ایک گناہ میں مبتلا ہے، اور اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہیں کہ اس کی موجودگی میں بارش نہیں دینا چاہتے۔ میں اس بندے سے کہتا ہوں کہ وہ یہاں سے نکل جائے اور اس کی وجہ سے دوسروں پر جو مصیبت آئی ہوئی ہے وہ ٹل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی یہ اعلان کیا تو تھوڑی دیر کے بعد بارش ہونے لگ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران کہ کوئی بندہ باہر نکلا بھی نہیں اور بارش بھی شروع ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بندے میں ایک بندہ ہے جو میرے ساتھ گناہ کے ذریعے جنگ میں لگا ہوا ہے۔ تو رب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا اللہ، یہ بارش کیسے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس بندے کی وجہ سے بارش روکی گئی تھی اسی بندے کی وجہ سے بارش ہوئی۔ اے اللہ، اس کی وجہ سے بارش کیسے ہوئی؟ فرمایا کہ جب آپ نے اعلان کیا، اس بندے نے اپنے دل میں سوچا کہ اے اللہ، اگر میں اس وقت لوگوں سے باہر نکل جاؤں گا تو میری رسوائی ہوگی، میں کسی کو چہرہ دکھانے کے قابل نہ رہوں گا۔ اے کریم آقا، آسیتک 40 سنۃ فامہلتنی، میں نے 40 سال آپ کی نافرمانی کی، آپ نے مجھے ڈھیل دے دی۔ جئتک تقیا فقبلنی، اے اللہ۔ چنانچہ جب بنی اسرائیل پر زکوٰۃ کا حکم آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کی جائے۔ قارون کو کہا کہ وہ بھی زکوٰۃ دے۔ قارون اس بات پہ بہت زیادہ غصے میں آ گیا کہ مال میرا ہے اور میں موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر لوگوں میں کیوں لٹا دوں۔ اب غصے کی وجہ سے وہ چاہتا تھا کہ میں کوئی ایسا کام کروں کہ مجھے زکوٰۃ نہ دینی پڑے۔ اپنے دوستوں میں بیٹھ کے اس نے مشورہ کیا۔ چنانچہ دوستوں نے اس کو مشورہ کیا کہ تم کوئی ایسا کام کرو کہ جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی عزت خراب ہو جائے اور وہ لوگوں کی نظر سے گر جائیں، پھر آپ کہنا کہ میں ان کی بات نہیں مانتا۔ چنانچہ اس نے ایک عورت کے ساتھ رابطہ کیا اور اس کو کہا کہ میں تمہیں اتنے اتنے پیسے دوں گا، تم مجمع میں کھڑے ہو کے الزام لگا دینا کہ موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ حرام کاری کی ہے۔ چنانچہ عورت اگرچہ سمجھدار ہوتی ہے مگر ایموشنلی بہت جلدی پھسل جاتی ہے۔ وہ عورت مال کے چند ٹکوں کی خاطر پھسل گئی اور کہنے لگی بہت اچھا۔ چنانچہ ایک مجلس تھی جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، بنی اسرائیل کے لوگ بھی تھے، وہاں پر وہ عورت کھڑی ہوئی اور کہنے لگی لوگوں، میں آپ لوگوں کو ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ وہ یہ بات کہنا چاہتی تھی مگر اللہ تعالیٰ مددگار ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا روب ایسا تھا کہ وہ کوئی بات نہ کر سکی اور کہنے لگی کہ بھئی مجھے تو قارون نے پیسے دینے کا وعدہ کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ تم موسیٰ علیہ السلام پر بہتان لگا دو، اور موسیٰ علیہ السلام نے تو میرے ساتھ کوئی ایسا کام نہیں کیا، وہ تو بالکل پاک ہیں اور صاف ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ قارون نے مجھے پبلکلی انسلٹ کرنے کے لیے ایسی حرکت کی تو موسیٰ علیہ السلام کو بہت جلال آیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، آپ مہربانی فرما دیجئے اور
اس میری تکلیف کو دور کر دیجئے۔ رب کریم نے فرمایا کہ اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، میں نے تھوڑی دیر کے لیے زمین کو تمہارے ماتحت کر دیا، جو حکم آپ زمین کو دیں گے وہ حکم زمین مانے گی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا، اے زمین قارون کو نگل جا۔ قارون تیسرا حصہ زمین کے اندر دھنس گیا۔ پھر وہ پکارنے لگا، موسیٰ علیہ السلام سے معافیاں مانگنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ زمین کو کہا تو وہ 2/3 زمین کے اندر دھنس گیا۔ پھر معافیاں مانگنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے جلال میں تھے، تیسری مرتبہ حکم دیا، اے زمین اس کو نگل جا۔ چنانچہ قارون کو زمین نگل گئی اور قارون زمین میں دھستا چلا جائے گا۔ چنانچہ جب قارون دھس گیا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، جب آپ نے زمین کو حکم دیا اس کو نگل جا، زمین نگل رہی تھی، اس وقت وہ آہ و فریاد کر رہا تھا، معافیاں مانگ رہا تھا، مگر آپ نے اس کی ایک نہ سنی اور اس کو آپ نے پورا کا پورا زمین کے اندر دھسا دیا۔ اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، اگر وہ اس وقت مجھ سے فریاد کرتا تو میں پروردگار اس وقت بھی اس کی اس فریاد کو قبول کر لیتا اور اسے معاف کر دیتا۔ تو رب کریم تو اتنے مہربان ہے کہ ان کی مہربانی کے بارے میں کوئی بندہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ کتابوں میں لکھا ہے، ایک بندہ بت پرست تھا، ایک رات اس کو کوئی کام تھا تو اس نے کہا کہ میں آج رات بت کی عبادت کروں گا اور دعا مانگوں گا۔ چنانچہ وہ ساری رات یا سنم کہہ کے پکارتا رہا، دعا مانگتا رہا۔ اس کے اوپر نیند کا غلبہ ہو گیا۔ اب جب نیند کا غلبہ ہوا تو نیند کے غلبے میں یا سنم کہتے کہتے اس نے زبان سے نکلا یا سمد۔ سمد اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ تو جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا نام لکھا، اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے تم مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ فرشتے حیران ہیں، اے اللہ یہ بت پرست ہے، یہ صنم کو پوجنے والا، یہ ساری رات صنم کو جو ہے پکارتا رہا، نیند کے غلبے کی وجہ سے آپ کا نام اس کی زبان سے نکل آیا اور آپ فوراً متوجہ ہوئے، لبیک یا عبدی، میرے بندے بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا کہ فرشتوں، اس بندے نے بت کی پرستش کی، ساری رات بت کو پکارتا رہا اور بت نے کوئی جواب نہ دیا، اگرچہ میرا نام غفلت کی حالت میں اس کے منہ سے نکلا، اگر میں بھی جواب نہ دیتا پھر مجھ میں اور بت میں کیا فرق رہتا؟ تو رب کریم اگر اتنے مہربان ہے کہ ایک بت پرست غفلت کی حالت میں یا سمد کہہ دیتا ہے، اللہ اس کو بھی پکار کا جواب دیتے ہیں، تو اگر وہ عورت جو اللہ سے محبت کرتی ہے، اللہ کی وجہ سے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر محبت سے عمل کرتی ہے، ایسی نیک پاک لڑکی اگر تہجد کے وقت میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے گی اور دعا مانگے گی، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو کیوں نہیں قبول فرمائیں گے؟ اگر فرق ہے تو ہماری طرف سے ہے۔